ہلو دوستو، اس وقت جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ گلگت بلتستان میں صرف 5 دن کا آٹا رہ گیا ہے۔ یہ وہاں کے چیف منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کو کہا ہے کہ ہمیں خدا کے لیے گندم دیں۔ تو اس پہ پاکستان نے کہا ہے کہ جو 1300 روپے والا تھیلا ہے آٹے کا، اس کو 3000 روپے کا کریں، تب ہم آپ کو آٹا دیں گے۔ جس پر چیف منسٹر گلگت بلتستان نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم 3000 روپے کا آٹا ایک دم کر دیتے ہیں، 1300 سے 3000 کا، تو یہاں تو لوگ بھوکے مریں گے۔ اس پہ پاکستان نے کوئی جواب نہیں دیا، اور وہ جواب اس لیے نہیں دیا کہ پاکستان کی بلا سے ہم بھوکے مریں یا ہم بھرے پیٹ سے مریں۔ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو ہمارے لیتھیم چوری کرنے سے غرض ہے، ان کو ہمارے جنگلات کی لکڑی چوری کرنے کے غرض ہے۔ اور اب سندھ دریا کا جو رخ ہے وہ بھی انہوں نے داسو ڈیم کے لیے چینج کر دیا ہے، اور اس کو ڈائیورشنل ٹنل سے اس کا رخ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے دریائے سندھ کا پانی جو ہے وہ بھی اب اس طرح سے نہیں ہے، کم ہو گیا ہے وہ پانی۔ تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، اور کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح دریائے جیلم اور نیلم اور جیلم کا دریاؤں کا رخ موڑا گیا ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے لیے۔ اب گلگت بلتستان میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے کاٹ کے رکھا گیا۔ استور مظفر آباد روڈ جو ہے وہ بلڈ نہیں کی گئی، اس کو بنایا نہیں گیا، نہ اس کی کبھی ریپیئر کی گئی ہے، کیونکہ اگر وہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم ڈائریکٹ اپنے خطے میں ٹریول کر سکتے ہیں، ہمیں پھر پاکستان سے گزر کے نہیں جانا پڑتا گلگت بلتستان وغیرہ وغیرہ۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان بقول پاکستانی وزیر دفاع آصف خواجہ کے دیوالیہ ہو چکا ہے، اور میری نظر میں پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں اس وقت ایک خاص ایک مخصوص کیفیت میں ایک مخصوص صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ گول اینڈ فائنل گول کیا ہے؟ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت فائنل گول جو ہے وہ اچیو کرنے کے لیے کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت یا کیمپین گروپ اتنا طاقتور نہیں ہے کہ وہ عوام کو اپنے پیچھے لگا کے اس حتمی گول کو حاصل کر سکے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جن پہ میں بیان کر چکا ہوں، کئی دفعہ ڈیٹیل سے بھی بیان کر چکا ہوں، جس میں نسلی فرق ہے مختلف اکائیوں کا جموں کشمیر کی، اور مذہبی فرق ہے مختلف اکائیوں کا جموں کشمیر کی، جس کی وجہ سے خود مختاری، آزاد ریاست، 1947 والی ریاست کا قیام اور یہ چیزیں جو ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جیسا آپ جانتے ہیں کہ میری جو پارٹی ہے تحریک اتفاق رائے، موومنٹ فار کنسنسس، ہم نے یہ طے کیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ 22 اکتوبر 2023 تک پاکستانی فوجیں اور پاکستان اپنا پورا انتظام اور اپنے افراد کو یہاں سے لے کے ہمارے علاقے خالی کر دیں۔ تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ خالی اگر کر دیتے ہیں تو آپ کا کیا لائحہ عمل ہوگا، اور اگر یہ نہیں کرتے تو کیا لائحہ عمل ہوگا؟ تو میں مختصراً اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر یہ خالی کر دیتے ہیں تو پھر یہاں دونوں گلگت بلتستان میں بھی اور پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں بھی ہمارا فوری طور پر جو ہے وہ ٹرانزیشنل گورنمنٹ، یعنی ایک عبوری حکومت جو ہے وہ اس کا اعلان کیا جائے گا، اور وہ عبوری حکومت فوری طور پر جو ہے وہ بھارتی آئین کو اور بھارتی پرچم کو اڈاپٹ کرے گی، اور اس کے بعد جو عبوری حکومت ہے وہ پھر بھارت کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کرے گی کہ کس طریقے سے اب جو ہے یہ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر اور مقبوضہ گلگت بلتستان کو بھارت کا جو ہے وہ دوبارہ سے آئینی حصہ بنایا جائے۔ ظاہر ہے اس کے اندر لداخ اور اس وقت جو یونین ٹیریٹری ہے جموں کشمیر، یہاں کی سرکاریں اور یہاں کے جو ہے لوگ وہ بھی اس میں اس پروسیس کا حصہ ہوں گے، اور ہم نے ایک 100 دن کا جو ہے وہ پلان بنایا ہے۔ عام طور پر جو سرکاریں بنتی ہیں وہ 100 ڈیز کا اپنا ایک پلان دیتی ہیں، تو اس 100 ڈیز کے پلان میں ایک تو سب سے پہلے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کیا جائے گا، جس میں یہ کھوج لگایا جائے گا۔ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ یہ کھوج لگائے کہ پورے جو آزاد کشمیر جس کو کہتے ہیں یہاں سے
اور گلگت بلتستان سے کون کون تھے جن کو 1947 میں پاکستانی فوجوں نے قتل کیا، چاہے وہ ہندو تھے، سکھ تھے، مسلمان تھے، جو بھی تھے. تو اس میں ٹائم لگے گا، ظاہر ہے 2 سال 3 سال لگ سکتے ہیں یہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں، لیکن یہ پہلے 100 دن میں کمیشن قائم ہو جائے گا. نمبر 2، اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ فوری طور کے اوپر جو ہے ایسے تمام قوانین جو ہے ان کو ابالش کر دیا جائے گا جو پاکستان کے طرف سے جو بنایا گیا آئین ہے، جس کو ایکٹ 74 یا ایکٹ 74 بھی کہتے ہیں، وہ ابالش کر دیا جائے گا. اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی اور ایک ٹرانزیشنل گورنمنٹ جو ہے وہ یہاں پہ کام شروع کرے گی. اور جیسا میں نے کہا، وہ ٹرانزیشنل گورنمنٹ جو ہے وہ پھر نیگوسیشنز کرے گی اور وہ ایک مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوگا. انہی 100 دنوں کے اندر پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر سے تمام جو لانچنگ پیڈز ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا، تمام دہشت گردوں کے کیمپوں کو اکھاڑ کے پھینک دیا جائے گا، اور یہاں پہ کمیونل یا ریلیجیس یعنی فرقہ وارانہ یا مذہبی نفرت کی بنیاد پہ کسی کو مساجد میں تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ایک پرامن معاشرہ قائم کرنے کے لیے مساجد کے لاؤڈ سپیکرز کا جو والیوم ہے اس کو بھی ایک خاص حد تک نیچے رکھا جائے گا، تاکہ اگر محلے میں کوئی بیمار ہے یا کوئی سو رہا ہے یا بچے سو رہے ہیں یا کوئی اسکول ہے جہاں پہ پڑھائی ہو رہی ہے، تو وہ اس اذان کی آواز سے جو ہے وہ ان کو وہ تکلیف نہ دے، ان کو اس سے کوئی اثر نہ پہنچے. تو شور کے اوپر نوائز پولوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے جو پاور ہارنز ہیں، لاؤڈ سپیکرز ہیں، ان چیزوں کے اوپر فوری طور پر جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم ایک اور کام کریں گے پہلے 100 دن میں، اور وہ یہ ہے کہ عورتوں کے خلاف جتنے بھی امتیازی قوانین ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے گا. تو یہ اس طرح سے بہت ساری لمبی لسٹ ہے کہ وہ کیا کیا جائے گا. تو اس سارے کے لیے مجھے آپ کا تعاون چاہیے. اب دوسرا سوال کہ اگر پاکستان جو ہے 22 اکتوبر 2023 تک نہیں نکلتا یہاں سے، تو ہم ایک انتہائی نان وائلنٹ قسم کے لوگ ہیں، ہم کوئی بندوق وغیرہ یا فائرنگ یا اس قسم کی چیزوں میں یہ کو نہیں پسند کرتے. لہٰذا میں یہ کوشش ہوگی کہ عوام جو ہے وہ میرے ساتھ اس ایجنڈے پر جو ہے وہ ایک نکاتی ایجنڈے کے اوپر میرے ساتھ جڑیں، اور ہم ایک ایسا پریشر کریٹ کریں مظاہروں کے ذریعے، دھرنوں کے ذریعے، کہ ہم پاکستان کی جو جورسڈکشن ہے پی او جے کے اور پی او جی بی میں، اس کو نہ صرف چیلنج کریں بلکہ اس کو ہم سٹینڈ سٹل کر دیں، اس کو ہم کھڑا کر دیں، یہ کام نہ کر سکے وہاں پہ. اور ظاہر ہے اس میں اسمبلیوں کا گھیراؤ ہے اور دیگر سرکاری جگہوں کا گھیراؤ ہے، اور مکمل ایک سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ جو ہے وہ ہوگی. اب اس میں کیا یہ ضروری ہے کہ آپ جیسے وہ کہتے ہیں نا میرے ہاتھ پہ بیعت کریں؟ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ میں کسی کو کہتا ہوں کہ آپ میرے ہاتھ پہ بیعت کریں. اگر آپ کی سیاسی پارٹی ہے اور آپ اس سیاسی پارٹی کے لیڈر ہیں، میں آپ کو نہیں کہتا آپ اپنی سیاسی پارٹی کو میری پارٹی میں ضم کریں. ایسی کوئی خود غرضانہ ڈیمانڈز نہیں ہے ہماری. ہماری ایک ڈیمانڈ ہے کہ اس ایک پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ یونائٹڈ فرنٹ بنائیں، آپ ہمارے ساتھ ایک متحدہ محاذ بنائیں. آؤ ہم سب مل کے ایک جھٹکا دیں. کوئی بھی پارٹی ہے، قوم پرست ہے، آزادی پسند ہے، جو بھی ہے، ایک دھکا دے کے اس غلامی سے تو ہم آزادی حاصل کریں، اور جڑے باقی جو علاقے ہیں ہمارے جن سے ہم 75 سالوں سے ہمیں علیحدہ کیا گیا ہے، اور غربت اتنی شدید ہے کہ ہمارے پاس نہ کھانے کو آٹا ہے، نہ ہمارے پاس پانی ہے، نہ ہمارے پاس روزگار ہے، نہ ہمارے پاس تعلیم ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس صحت کی سہولت ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس سفری جو ضرورت کی سڑکیں ہیں، نہ ہی وہ ہیں. تو آؤ پہلے مرحلے میں اس مسئلے کو تو حل کریں، پھر آگے دیکھی جائے گی.